اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانتاً، تحفتاً، مودتاً، ادباً پیش کرنے کے بعد درود شریف نہ پڑھنے پر وعیدیں۔ نمبر 1، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم ممبر کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے اور نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل امین میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے ممبر کے پہلے زینہ پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے زینے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث کی روح سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے 3 بددعائیں دیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین کہی۔ اول تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی دعا ہی کافی تھی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے اس بد دعا کو اتنا تیز و تند اور سخت بنا دیا کہ اس کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کئی بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اپنے مضمون کے اعتبار سے درود شریف سے غفلت برتنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بدبخت ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پھر اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ نمبر 4، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ ذرا سی زبان ہلا کے مجھ پر درود نہ بھیجے۔
نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کہیں بیٹھے ہوں اور انہوں نے اس نشست میں نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، یعنی ان کو وہ مجلس اور نشست اللہ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے بالکل خالی رہی تو قیامت میں یہ مجلس ان کے لیے حسرت و خسران اور نقصان کا باعث ہوگی، پھر چاہے اللہ ان کو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے اور بخش دے۔ صلی اللہ علیہ